بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ. عنوان ہے باب العمل فی العشر الاواخر من رمضان، ماہ رمضان کے آخری عشرے میں عمل کا بیان. حدیث نمبر 171. ابو حنیفة عن الهيثم عن رجل عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل شهر رمضان قام ونام، وإذا دخل العشر الأواخر شد الميزر وأحيا الليل. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان جب آتا تو عبادت بھی کرتے اور آرام بھی فرماتے، اور جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو کمر کس لیتے اور رات کو عبادت میں گزارتے. حدیث کی شرح یعنی رمضان مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات کے پہلے حصے میں سو جاتے اور آخری حصے میں قیام، نوافل و تراویح پڑھتے تھے، اور جب رمضان کا آخری عشرہ جو کہ اعتکاف کا وقت ہے آتا تو کمر کس لیتے، یعنی یا تو اپنی ازواج سے جماع ترک کر دیتے یا عبادت میں زیادتی فرماتے تھے اور اپنی رات کو زندہ کرتے، یعنی رات کو عبادت میں مشغول رہتے، یا تو ساری رات عبادت کرتے یا اکثر رات. اور دوسرا معنی زیادہ ظاہر ہے کیونکہ یہ روایت نہیں ملتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات نیند کو ترک کیا ہو. اور بخاری و مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رات کو عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور اپنی کمر کس لیتے تھے. اور مسلم کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اتنی عبادت کرتے تھے کہ کسی اور ماہ میں اتنی نہ کرتے، اور اس کے آخری عشرہ میں اس سے بھی زیادہ عبادت کرتے. حاشیہ میں ذکر ہے شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم، صفحہ نمبر 54. فقہی مسائل. مسئلہ مسجد میں اللہ عز و جل کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت و حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے. بلوغ شرط نہیں بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہے اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہے. آزاد ہونا بھی شرط نہیں، لہٰذا غلام بھی اعتکاف کر سکتا ہے، مگر اسے مولا سے اجازت لینی ہوگی اور مولا کو بہرحال منع کرنے کا حق حاصل ہے. مسئلہ مسجد جامع ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں بلکہ مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے. مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام و مؤذن مقرر ہوں اگرچہ اس میں پنجگانہ جماعت نہ ہوتی ہو، اور آسانی اس میں ہے کہ مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے اگرچہ وہ مسجد جماعت نہ ہو، خصوصاً اس زمانے میں کہ بہت مسجدیں ایسی ہیں جن میں نہ امام ہے نہ مؤذن. حاشیہ میں ذکر ہے رد المحتار کتاب الصوم باب الاعتکاف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 493. مسئلہ سب سے افضل مسجد مسجد الحرام میں اعتکاف ہے، پھر مسجد نبوی میں علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم، پھر مسجد اقصی میں، پھر اس میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہو. مسئلہ عورت کو مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے بلکہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے، مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر رکھی ہے جسے مسجد البیت کہتے ہیں. اور عورت کے لیے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے، اور چاہیے کہ اس جگہ کو پاک صاف رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترے وغیرہ کی طرح بلند کر لے، بلکہ مرد کو چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے. مسئلہ اگر عورت نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی ہے تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ اگر اس وقت یعنی جبکہ اعتکاف کا ارادہ کیا کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے.
مسئلہ خنثی مسجد البیت میں اعتکاف نہیں کر سکتا۔ مسئلہ اعتکاف کے 3 قسم ہیں۔ نمبر 1 واجب کہ اعتکاف کی منت مانی یعنی زبان سے کہا محض دل میں ارادہ سے واجب نہ ہوگا۔ نمبر 2 سنہ مؤکدہ کہ رمضان کے پورے 10 آخر ان 10 دن میں اعتکاف کیا جائے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت بنیت اعتکاف مسجد میں ہو اور 30ویں کے غروب کے بعد یا 29 کو چاند ہونے کے بعد نکلے۔ اگر 20ویں تاریخ کو بعد نماز مغرب نیت اعتکاف کی تو سنت مؤکدہ ادا نہ ہوئی اور یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے۔ اگر سب ترک کریں تو سب سے مطالبہ ہوگا، اور شہر میں اگر ایک نے بھی کر لیا تو سب بری الذمہ ہے۔ نمبر 3 ان 2 یعنی جو 2 پہلے بیان کی گئے ہیں ان کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب و سنت غیر مؤکدہ ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے المرجع السابق صفحہ نمبر 695 الفتاوی الہندیہ کتاب الصوم الباب السابع فی الاعتکاف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211۔ مسئلہ اعتکاف مستحب کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر، بلکہ جب مسجد میں اعتکاف کی نیت کی، جب تک مسجد میں ہے معتکف ہے چلا آیا، اعتکاف ختم ہو گیا۔ حاشیہ میں ذکر ہے الفتاوی الہندیہ کتاب الصوم الباب السابع فی الاعتکاف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211۔ یہ بغیر محنت ثواب مل رہا ہے کہ فقط نیت کر لینے سے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، اسے تو نہ کھونا چاہیے۔ مسجد میں اگر دروازے پر یہ عبارت لکھ دی جائے کہ اعتکاف کی نیت کر لو، اعتکاف کا ثواب پاؤ گے، تو بہتر ہے کہ جو اس سے ناواقف ہے انہیں معلوم ہو جائے اور جو نہیں جانتا اس کے لیے یاد دہانی ہو جائے۔ مسئلہ اعتکاف سنت یعنی رمضان شریف کے پچھلے 10 تاریخوں میں جو کیا جاتا ہے اس میں روزہ شرط ہے، لہٰذا اگر کسی مریض یا مسافر نے اعتکاف تو کیا مگر روزہ نہ رکھا تو سنت ادا نہ ہوئی بلکہ نفل ہوا۔ حاشیہ میں ذکر ہے رد المحتار کتاب الصوم باب الاعتکاف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 496۔ مسئلہ منت کے اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، یہاں تک کہ اگر 1 مہینے کے اعتکاف کی منت مانی اور یہ کہا کہ روزہ نہ رکھے گا جب بھی روزہ واجب ہے، اور اگر رات کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت صحیح نہیں کہ رات میں روزہ نہیں ہو سکتا، اور اگر یوں کہا کہ 1 دن رات کا مجھ پر اعتکاف ہے تو یہ منت صحیح ہے، اور اگر آج کے اعتکاف کی منت مانی اور کھانا کھا چکا ہے تو منت صحیح نہیں۔ یوں ہی اگر ضحوہ کبریٰ کے بعد منت مانی اور روزہ نہ تھا تو یہ منت صحیح نہیں کہ اب روزے کی نیت نہیں کر سکتا، بلکہ اگر روزے کی نیت کر سکتا ہو، مثلاً ضحوہ کبریٰ سے قبل، جب بھی منت صحیح نہیں کہ یہ روزہ نفل ہوگا اور اس کا اعتکاف میں روزہ واجب درکار۔ مسئلہ یہ ضرور نہیں کہ خاص اعتکاف ہی کے لیے روزہ ہو بلکہ روزہ ہونا ضروری ہے اگرچہ اعتکاف کی نیت سے نہ ہو۔ مثلاً اس رمضان کے اعتکاف کی منت مانی تو وہی رمضان کے روزے اس اعتکاف کے لیے کافی ہیں، اور اگر رمضان کے روزے تو رکھے مگر اعتکاف نہ کیا تب 1 ماہ کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ اعتکاف کرے، اور اگر یوں نہ کیا یعنی روزے رکھ کر اعتکاف نہ کیا اور دوسرا رمضان آ گیا تو اس رمضان کے روزے اس اعتکاف کے لیے کافی نہیں۔ یوں ہی اگر کسی اور واجب کے روزے رکھے تو یہ اعتکاف ان روزوں کے ساتھ بھی نہیں ادا ہو سکتا بلکہ اب اس کے لیے خاص اعتکاف کی نیت سے روزے رکھنا ضروری ہے، اور اگر اس صورت میں کہ رمضان کے اعتکاف کی منت مانی تھی، نہ روزے رکھے نہ اعتکاف کیا، اب ان روزوں کی قضا رکھ رہا ہے تو ان قضا روزوں کے ساتھ وہ اعتکاف کی منت بھی پوری کر سکتا ہے۔